ایک الیکٹریشین نے ایک کتاب لکھی اور جیسے ہی وہ کتاب مارکیٹ میں آئی وہ اپنے زمانے کی بیسٹ سیلر کتاب بن گئی، سب سے زیادہ بکی، بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا، اس کو پڑھا، اس کو خریدا۔ لیکن جب اس کو خریدنے کے بعد وہ لوگ اس کو کھول کر دیکھتے تب ان کو پتہ چلتا کہ یہ کتاب اس چیز کے بارے میں ہے ہی نہیں جس چیز کے بارے میں وہ سمجھ کر کے لائے ہیں، کیونکہ ٹائٹل پر بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا بیوی کو ٹھیک کرنے کا طریقہ۔ لیکن یہ کتاب کس نے لکھی تھی؟ ایک الیکٹریشین نے، اور اس الیکٹریشین نے کتاب اصل میں لکھی تھی ٹی وی کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کے بارے میں۔ لیکن رائٹر، وہ جو کاتب تھا، اس سے ٹائٹل کے اندر غلطی ہو گئی اور اس نے لکھ دیا ٹی وی کے بجائے بیوی کو ٹھیک کرنے کا طریقہ۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ جو ہے اس ٹائٹل کو دیکھ کر کے بیوی کو ٹھیک کرنے کا طریقہ سیکھنے آئے ہیں۔ وہ جیسے ایک لطیفہ آیا ہوا تھا نا کہ ایک شوہر کے پاس جو ہے نا اس کی بیوی کا انتقال ہوا۔ وہ ہوا یوں کہ ان کا ایک کتا تھا، اس کتے نے اس کی بیوی کو کاٹ لیا اور اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے جتنے دوست تھے، جن لوگوں نے سنا، اس کے دوستوں نے، تو وہ لائن لگا کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ کسی نے پوچھا بھائی کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ تو لوگوں نے کہا بھائی اس بندے کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کو کتے نے کاٹ لیا تھا اس لیے۔ تو وہ پوچھنے والا بھی آگے آ گیا، بھائی میں بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ بولے کیوں؟ بولے اصل میں وہ مجھے کتا چاہیے۔ بولے کیا مطلب؟ بولے وہ کتا مجھے چاہیے، میں بھی اپنے گھر اس کو رکھنا چاہتا ہوں تاکہ جیسے یہاں ہوا ہے ویسے وہاں بھی ہو۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہم لوگ پاگل تھوڑی ہیں، ہم بھی کتا لینے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ لائن میں لگے ہوئے ہوں تاکہ بیوی کو ٹھیک کرنے کا طریقہ مل جائے۔ تو بھائی بیوی جو ہے نا اصل کیا چیز ہے؟ اصل یہ ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ ہے مشعل راہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا بیوی کو ٹھیک کرنے کے طریقے کے حوالے سے۔ میرے اور آپ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس انداز میں اپنے گھر کے معاملات کو سیٹ کر کے چلا کر کے دکھایا ہے، اس انداز میں اگر ہم لوگ بھی کوشش کریں گے تو ہمارے گھروں کے اندر بھی معاملات جو ہے وہ صحیح ہو جائیں گے۔ ایک وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضور کے ساتھ ہیں سفر میں، تو اب سواری پر سوار ہونا، اونٹ بیٹھا ہوا ہے، اس اونٹ کے اوپر حضرت صفیہ نے سوار ہونا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ کے نیچے بیٹھ گئے، حضور خود بیٹھ گئے اور اپنا گھٹنا مبارک نیچے بچھا دیا اور حضرت صفیہ سے کہا کہ آپ جو ہے میرے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر کے، اپنا پاؤں مبارک سیدھا کھڑا کیا، گھٹنا اٹھا کر کے کہ میری ران پر اپنا پاؤں رکھ کے آپ جو ہے اونٹ پر سوار ہو جائیں۔ بیوی کو عزت دی۔ جیسے وہ ایک آپ نے سنا تھا نا کہ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ کسی کالج میں ایک پروفیسر صاحبہ تھیں، وہ وہاں پڑھاتی تھیں، تو ان کے شوہر جو ہے وہ ان کو اس کالج میں چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ کالج کے گیٹ کے اوپر جو ہے گاڑی روکتے، خود اترتے، دوسری سائڈ سے گھوم کر آتے اور اس سائڈ کا گیٹ کھولتے اور بیوی کو نیچے اترنے کا اشارہ کرتے، تو پھر ان کی بیوی اترتی۔ تو دیکھنے والیاں بڑی حسرت سے دیکھتے کہ اس کا شوہر اس سے کتنا پیار کرتا ہے، اس کی کتنی رسپیکٹ کرتا ہے کہ ادھر سے اتر کر یہاں سے گھوم کر ڈرائیور کی طرح اس کے لیے دروازہ کھول کے دیتا ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا ان کی گاڑی کا وہ دروازہ اندر سے کھلتا ہی نہیں تھا، وہ باہر سے ہی کھلتا تھا، مجبوری تھی ان کی۔ عزت رسپیکٹ نہیں تھی، مجبوری تھی، محبت نہیں تھی،
مطلب محبت بھی ہوگی رہی ہوگی، لیکن یہ والی اس حد تک یہ مجبوری تھی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران مبارک بچھا دی کہ حضرت صفیہ سے فرمایا آپ جو ہے اس کے اوپر پاؤں رکھ کر کے جائیں۔ حضرت صفیہ نے حضور کا احترام برقرار رکھا، آپ نے ان کی ران پر، حضور کی ران پر اپنا گھٹنا مبارک رکھا اور اوپر سوار ہو گئیں۔ یا سلام، یہ ایک کیفیت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اپنی اہلیہ کو عزت دیتے ہوئے نہ گھبرائیں، عزت دیں، اللہ آپ کو عزت دے گا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دفعہ جنگ سے، محاذ سے حضور واپس آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا آپ لوگ جائیں، ہم آ رہے ہیں۔ سارے لوگ چلے گئے، 2 بندے بچے، حضرت عائشہ اور حضور۔ حضور نے فرمایا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا لگاؤں گی ضرور حضور، لگاؤں گی، مسئلہ نہیں ہے۔ دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اس وقت اتنی زیادہ جو ہے نا ہیلدی نہیں تھی، تو میں آگے نکل گئی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ ہم لوگ کھیل خوشی سے ہم یہ کھیل مکمل کر کے واپس آ گئے۔ پھر ایک دفعہ حضور ایسے ہی کسی اور جگہ سے واپس آ رہے تھے، پھر حضور نے صحابہ سے فرمایا آپ لوگ چلو ہم آ رہے ہیں۔ مدینے کے قریب پہنچ کر پھر حضور نے فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی، مقابلہ کرو گی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اب حضرت عائشہ کہتی ہیں میں ہیلتھی ہو گئی تھی، تو اب جب میں دوڑی تو حضور مجھ سے آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ تو اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ بتلک، عائشہ یہ اس دوڑ کا جو تم نے مجھ سے جیتی تھی، یہ اس کا بدلہ ہو گیا، آج میں جیت گیا۔ یا سلام یا سلام، یہ سلیقہ سکھایا حضور نے۔ اپنے گھر والوں کو خوش رکھیں، ان کے انجوائمنٹ کے طریقے۔ اچھا ایک اور میں آپ کو جو ہے نا ایک مثال دیتا ہوں۔ عید کا دن تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے روم میں موجود ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں موجود ہیں حضور۔ باہر جو ہے مسجد نبوی کے اندر جو کچھ غلام تھے، تو کچھ لوگ تھے، تو وہ مقابلہ کر رہے تھے۔ عید کا دن تھا تو وہ بھی اپنی خوشی کے طریقے جو بھی جائز اور حلال طریقے تھے اس پر وہ کر رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے دیکھنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے یوں کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ صدیقہ نے یہاں اپنی ٹھوڑی رکھی، یہاں حضرت عائشہ صدیقہ کا چہرہ تھا، اور حضور کی آڑ لے کر کے حضرت عائشہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے دیکھ رہی تھیں۔ میرے محبوب بولتے رہے عائشہ بس کریں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں تھوڑی دیر اور یا رسول اللہ، تھوڑی دیر اور حضور، تھوڑی دیر اور۔ تو جب تک حضرت عائشہ کا دل بھر نہیں گیا نا، تب تک میرے محبوب کھڑے رہے۔ یہ ہے حضور کا کردار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اپنے گھر والوں کو خوشیاں پہنچائیں، ان کو خوش کریں، اور اپنی اہلیہ کے لیے قربانیاں دیں، اور اس کو قربانیوں کے لیے تیار کریں۔ خواتین قربانیاں دینے والی ہوتی ہیں، اور ان کے لیے آپ کو اللہ نے جو حکم دیا نا وہ مت بھولیں۔ دیکھیں ایک جملہ میرا پلے میں باندھ لیں، اگر آپ نے اپنی بیوی کو ٹھیک کرنا ہے نا، جس ٹائٹل کو دیکھ کر آپ آئے ہیں، ایک جملہ میرا پلے میں باندھ لیں، اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا آپ کی بیوی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ نے خود کو ٹھیک نہیں کیا اور اس کو ٹھیک کرنے کی فکر میں لگے رہے، نہیں ہوگا۔ آپ کو خود کو ٹھیک کرنا پڑے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی اہلیہ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کی ذمہ داری لگائی ہے اہلیہ کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ کی بیوی جنتی بن جائے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ ہاں اگر آپ نے اپنی بیوی کو اپنا فرما بردار بنانے کی کوشش کی، اپنے رب کا فرما بردار نہ بنایا، تو خام خیالی ہے آپ کی، اٹس امپوسیبل، نہیں ہو سکتا۔
کہ آپ کی بیوی آپ کی فرما بردار بن جائے۔ ہاں اگر آپ نے اپنی اہلیہ کو اپنے رب کا فرما بردار بنا دیا تو آپ کی بیوی آپ کی بھی فرما بردار ہو جائے گی۔ یا سلام۔ اور آخری بات، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ یا سلام۔ اللہ نے فرمایا اپنے اہل خانہ کو، اپنی اہلیہ کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر ثابت قدم رہو صبر و استقامت کے ساتھ۔ ہاں ڈٹے رہو، لگے رہو، یعنی خود بھی نماز پڑھو، اپنے اہل خانہ کو بھی نماز پڑھاؤ۔ آپ بس یہ پتے کی بات اپنے پلے میں باندھ لیں، اگر آپ نے اپنے اہل خانہ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو اپنے رب کا فرما بردار بنا دیا تو آپ کا رب بڑا مہربان ہے، وہ ان کو آپ کا نافرمان رہنے ہی نہیں دے گا، وہ تو دلوں کو پھیر دینے والا ہے نا۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ تو کن فیکون کا مالک ہے۔ تو اپنی بیوی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، خود کو ٹھیک کیجئے، اپنی ذمہ داریاں پوری کیجئے، انشاءاللہ وہ آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔